علم دو طرح کے ہیں، ایک علم نافع ہے اور ایک علم وبال ہے۔ ایک وہ علم جو ہمیں نفع دے کے جنت میں لے جائے گا، اور ایک وہ علم جو وبال بن کے جہنم کے گھڑے میں پھینکے گا۔ یہ نفع دینے والا علم کون سا ہے؟ جو انسان کے جسم کے اندر، قلب اور روح کے اندر نور بن کے داخل ہوتا ہے۔ اور علم وبال وہ تو ایک معلومات ہوتی ہیں، انفارمیشنز ہوتی ہیں۔ ایسے بہت سارے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، انہیں قرآن مجید کی معلومات ہیں، احادیث کی معلومات ہیں، عربی کی بڑی معلومات ہیں۔ تو کسی ایسے یہودی یا عیسائی کو جس نے بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، صحاح ستہ ساری اس کو یاد ہوں، تو کیا اسے عالم کہہ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ معلومات ہیں۔ تو علم کوئی اور چیز ہے، معلومات کوئی اور چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء سے پوچھا کہ بتاؤ علم کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کہا پہچاننا، کسی نے کہا جاننا۔ مختلف جوابات آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ علم وہ نور ہے، جب دل میں آ جائے تو عمل کیے بغیر چین نہیں ہوتا۔ علم وہ نور ہے، اگر انسان کے اندر آ جائے تو عمل کیے بغیر چین نہیں ہوتا۔ عمل کر انسان وہ علم وہ ہے جو انسان کو نیک اعمال پر مجبور کر دیتا ہے، لگا دیتا ہے۔ ورنہ کیا ہے؟ ورنہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اور علم کے باوجود تو گمراہی کے راستے پہ چل پڑا ہوا۔ اللہ ہمارے حفاظت فرمائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اس امت کی کشتی ڈوبے گی کیسے؟ فرمایا علماء کی وجہ سے۔ پھر پوچھا گیا نکلے گی کیسے، کنارے کیسے لگے گی کشتی کا؟ علماء کی وجہ سے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ڈوبنا بھی علماء کی وجہ سے اور کنارے لگنا بھی علماء کی وجہ سے۔ فرمایا کہ جو علماء حق ہیں ان کی وجہ سے کشتی کنارے لگتی ہے، اور جو نام نہاد علماء ہوتے ہیں، علماء سوء، ان کی وجہ سے کشتی ڈوب جایا کرتی ہے۔ علم نافع کی پہچان کیا ہے؟ ہر آدمی اپنے اندر اس کو چیک کر سکتا ہے۔ بھئی میرے اندر جو علم، میرے پاس جو دین کا علم ہے، یہ علم نافع ہے یا علم وبال بن رہا ہے میرے لیے؟ کیسے چیک کریں؟ علم نافع کی پہچان یہ ہے کہ جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنی اللہ تعالیٰ کی خشیت بڑھتی چلی جائے گی، انسان گناہوں سے اتنا زیادہ بچے گا، اپنے آپ کو بچائے گا، ہو جائے گا توبہ استغفار کرے گا۔ قرآن مجید میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں سب سے زیادہ جو لوگ ڈرتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ تو جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا، گناہوں سے بچے گا، اتنا اس کا علم پختہ ہے اور صحیح ہے۔ اور اگر انسان کے اندر تقوی نہ ہو، گناہوں بھری زندگی گزار رہی ہو، اب یہ شخص کون ہے؟ یہ علم وبال والا ہے۔ اور علم نافع جو اصل کے اندر علم نبوت ہے، نور نبوت ہے، اس سے اس کا دل محروم ہے۔ چنانچہ ایسا شخص کیا کرے گا؟ یہ اپنے کارناموں کی، اپنی حرکتوں کی، اپنے اعمال کی تعویلات کرتا رہے گا۔ کوئی بھی معاملہ آئے گا نا تو دوسروں کے لیے فتویٰ اور ہوگا، اپنے لیے فتویٰ اور ہوگا۔ جس تکڑی سے دوسرے کو تولے گا اپنے کو نہیں تولے گا۔ یہ علم وبال والے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے جو بے عمل علماء تھے ان کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال گدھے کی مانند ہے جس کے اوپر بوجھ لدا ہوا ہے۔ اور جو بے عمل پیر تھے جیسے بلعام باعور، اس کے بارے میں فرمایا فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔ علماء یہود کے بارے میں، جو یہودیوں کے علماء تھے، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے، حالانکہ عالم تھے، تورات و انجیل کے عالم تھے، اپنی کتابوں کے عالم تھے، لیکن فرمایا کاش یہ جانتے، لو کانوا یعلمون، یعنی یہ جو معلومات ہیں اللہ کے یہاں علم کا درجہ نہیں رکھتی۔ اللہ کے علم وہ ہے جب انسان کے اندر خوف خدا بھی آئے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ، تم کتاب پڑھتے ہو، تمہارے پاس عقل بھی نہیں ہے، عقل کی رتی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔